بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نیا تاریخی سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو ایران کے عظیم حکمران نادر شاہ افشار کے بارے میں ہے۔ مصنف اسلم راہی MA۔ پیش لفظ: نادر شاہ افشار، جس کا شمار ایران کے عظیم سنی حکمرانوں میں ہوتا ہے، خراسان کے ایک قصبہ ابی ورد میں پیدا ہوا، وہیں پرورش پائی۔ اس کا اصل نام نادر قلی تھا۔ باپ کا نام امام قلی تھا، جو ایک معمولی قبیلے کرکلو سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ چونکہ کمزور تھا، لہٰذا اس نے ایک طاقتور قبیلے افشار سے اتحاد کر لیا تھا۔ نادر کے باپ نے بھیڑیں پال رکھی تھی اور پوستین بنا کر بیچتا تھا۔ نادر قلی کا بچپن ریوڑ چرانے میں گزرا۔ وہ ذات کا ترک تھا۔ باپ کی وفات پر گدھے اور اونٹ پر ایندھن لاد کر بیچا کرتا تھا۔ ازبکوں کے ایک چھاپا مار گروہ نے نادر قلی اور اس کی ماں کو گرفتار کر کے اور غلام بنا کر خوارزم لے جا کر فروخت کر دیا۔ 4 سال تک غلامی کی زندگی بسر کی۔ اسی غلامی میں اس کی ماں مر گئی۔ آخر ابی ورد کے حاکم احمد لو افشار کے ہاں اسے ملازمت مل گئی۔ بعد میں ابی ورد کا حاکم بھی بن گیا، لیکن جلد ہی یہ منصب چھن گیا۔ پھر اس نے ڈاکہ زنی شروع کر دی، دولت جمع کی اور ان گنت جنگجوؤں کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ آخر ترقی کرتے کرتے وہ نادر قلی سے ایران کا بادشاہ بن کر نادر شاہ بن گیا اور اپنی دلیری سے دنیا کے ایک خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تاریخی سلسلہ اسی نادر شاہ اور اس کے سالاروں کی داستان حیات ہے۔ امید ہے آپ اسے پسند کریں گے۔ ایپیسوڈ 1۔ بے انت طوفانی اندھیروں کو گلے لگائے رات لمحہ با لمحہ، لحظہ با لحظہ موت کی ترائی میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ چاروں طرف نزا کے عکس ہیولوں، ویران ویران کوہستانی اشجار اور دھواں دھواں غبار کی سی چپ اور خاموشی تاری تھی۔ ایسے میں ایک نوعمر لڑکا اپنے توانا اور سرکش گھوڑے کو اس شاہراہ پر سرپٹ دوڑا رہا تھا جو بحیرہ خضر کے کنارے کنارے دیلم، گیلان اور تبرستان سے ہوتی ہوئی مازندان کی طرف جاتی تھی۔ وہ بار بار اس چوپان کی طرح گھوڑے کو ایڑ لگاتا تھا جس کے ریوڑ میں بھیڑیے گھسائے ہوں اور وہ ان کے تعاقب میں لگ جانا چاہتا ہو۔ یہاں تک کہ طغیانی پر آئے ہوئے اندھیرے میں اس نوعمر سوار نے جب دیکھا کہ رات ختم ہو رہی ہے اور سامنے مشرق سے سورج طلوع ہونے والا ہے، تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے خاک و خاکستر کر دینے والی بجلیوں کی سی کڑک، سمندر کے سینے پر موجزن ہو جانے والے زلزلوں کی دھمک کی طرح کئی بار اللہ اکبر کی تکبیریں بلند کی۔ اس کی آواز اس کے جذبے سے لگتا تھا جیسے وہ دشت کے ذرے ذرے، بحر کے قطرے قطرے، زمین کی رگ رگ میں شعلہ و خون سامان لہروں اور جوہر لاتخف کی طرح گھستا چلا جائے گا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کی رفتار مزید تیز کر دی تھی، یہاں تک کہ سورج جب کافی چڑھ آیا وہ مازندان کے نواحی کوہستانی سلسلوں میں پہنچ گیا تھا۔ اچانک ایک جگہ اس نے کوہستانی سلسلوں کے اندر اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا۔ گھوڑے پر سوار اس نوعمر لڑکے نے پہلے گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان گھوڑے کے سر پر کئی بار ہاتھ پھیرا، پھر اس کی گردن تھپ تھپائی۔ اس پر گھوڑا بھی اوپر نیچے اپنی گردن کو ہلاتے ہوئے اپنائیت اور اطاعت کا اظہار کر رہا تھا۔ جس جگہ اس لڑکے نے گھوڑے کو روکا تھا اس کے بائیں جانب ایک بلند ٹیلے پر ایک چرواہا کھڑا تھا جس نے ایک عصا پر اپنے دونوں ہاتھ جماتے ہوئے سہارا لیا ہوا تھا، اور اس کے سامنے کوہستانی سلسلوں کی ڈھلانوں پر ان گنت بکریاں چر رہی تھی۔ شاید وہ چرواہا تھوڑی دیر پہلے وہاں بیٹھا ہوا ہوگا، لیکن کوہستانی سلسلے کے اندر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہی کھڑے اس لڑکے نے کچھ سوچا، پھر اس نے اپنے گھوڑے کے منہ سے دہانہ اتار دیا۔ زین کے ساتھ لٹکتی ہوئی خرجین کے اندر سے اس نے ایک رسا نکالا، اسے گھوڑے کا ایک اگلا اور ایک پچھلا پاؤں باندھ دیا، پھر گھوڑے کو اس نے چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ شاید چند دن پہلے اس علاقے میں بارش ہوئی تھی، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے کے نیچے جو ڈھلان تھی وہاں کچھ گڑھوں کے اندر پانی کھڑا تھا۔ گھوڑا دیکھتے ہی دیکھتے پہلے پانی کی طرف لپکا، پانی پیا، اس کے بعد جوہڑ کے آس پاس جو ہری گھاس تھی وہ بڑی رغبت سے چرنے لگا۔ لڑکے نے ایک مسکراتی ہوئی نگاہ اپنے گھاس چرتے ہوئے گھوڑے پر ڈالی،
फिर वो तकरीबन भागता हुआ उस टीले पर चढ़ने लगा जिस पर चरवाहा अपने आसा का सहारा लिए खड़ा था। वो चरवाहा ढली हुई उम्र का एक शख्स था। लड़का जब उसके करीब गया तो चरवाहे ने जिस वक्त उसे मुखातिब करना चाहा, उससे पहले ही वो लड़का बोल उठा, मेरा नाम करीम खान है, तुर्कों के कबीले जंद से ताल्लुक रखता हूं, इन इलाकों इन सरजमीनों में अजनबी हूं, आपके पास इसलिए रुका हूं कि आपसे रहनुमाई हासिल करूं, क्या आप अपना तारुफ करवाएंगे? उस लड़के के उन अल्फाज पर बूढ़ा चरवाहा खुश हुआ था। दोनों हाथों में पकड़ा हुआ असा उसने जमीन पर रख दिया, एक चट्टान की तरफ इशारा किया। फिर वो करीम खान नाम के उस लड़के को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारा चेहरा बताता है कि लंबे सफर से आ रहे हो, यहां बैठो, फिर मैं तफसील से तुम्हारे साथ गुफ्तगू करता हूं। उसके साथ ही वो चरवाहा भी उस चट्टान पर बैठ गया था। लड़का जिसका नाम करीम खान था चरवाहे के करीब हो बैठा। यहां तक कि चरवाहा बोल उठा, बेटे मैं जात का तुर्क हूं, मेरा नाम रुकनुद्दीन है, माजनदान की एक नवाही बस्ती का रहने वाला हूं, रोज इस कोहिस्तानी सिलसिले पर अपना रेवट चराता हूं। मेरे ख्याल में मेरा इतना तारुफ ही काफी है। अब तुम कहो, अगर तुम इन सरजमीनों में अजनबी हो तो कहां से आए हो? अगर मैं गलती पर नहीं तो तुम्हारा हुलिया देखते हुए मैं कह सकता हूं कि तुम पूरी रात सफर करते हुए यहां पहुंचे हो। चरवाहे रुकनुद्दीन के उन अल्फाज पर करीम खान उदास और अफसुर्दा हो गया था। लम्हा भर के लिए उसकी गर्दन झुक गई, फिर बिखरती हुई आवाज में वो कह रहा था, आपका अंदाजा दुरुस्त है, मैं अपने घोड़े की पीठ पर पूरी रात सफर करता रहा हूं। मेरा कबीला इस वक्त मोगान और देलम के दरमियानी इलाके में कयाम किए हुए है। मैं इस वक्त मोगान से ही आ रहा हूं। मेरा बाप जिसका नाम मासूम खान था वो जंद कबीले का सरदार था। हमारी रिहाइश मोगान शहर में थी। हम 3 भाई, 1 बहन, माँ और बाबा थे। काचार कबीले के लोग हम पर हमलावर हुए। मेरे बाप, मेरी माँ, मेरी बहन को उन्होंने कत्ल कर दिया। मैं और मेरे बड़े भाई सादी खान और जकी खान एक दूसरे से बिछड़ गए। अब पता नहीं वो कहाँ होंगे। मैं घोड़े की पीठ पर सवार होकर काचार हमलावरों से बच निकला। उन्होंने मेरे कबीले को भी बेपनाह नुकसान पहुंचाया। मेरे कबीले के जवानों को उन्होंने बेदरे कत्ल किया। औरतों में से अक्सर को लोंडियां बनाकर साथ ले गए हैं। माजनदान की तरफ इसलिए आया हूं कि मैंने सुना है कि नादिर कुली अफशार ने इन इलाकों के अंदर एक मर्तबा और दर्जा हासिल कर लिया है। नादिर कुली अफशार मेरे बाप का दोस्त ही नहीं, उसका भाई बना हुआ था। इसलिए कि मेरे बाप के नादिर कुली अफशार पर ही नहीं, उसके अबाव अजदाद पर भी कुछ एहसानात हैं। ये सारी बातें मुझे मेरे बाप ने कही थी। चुनाचे काचारियों के हाथों अपनी तबाही और बर्बादी के बाद मैंने माजनदान का रुख किया, इसलिए कि मुझे खबर हुई कि नादिर कुली अफशार ने इन दिनों माजनदान में कयाम किया हुआ है। लिहाजा मैं काचार कबीले के खिलाफ मदद हासिल करने के लिए नादिर कुली की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं। करीम खान जब खामोश हुआ तब रुकनुद्दीन हैरत से उसकी तरफ देखता रहा। इस दौरान करीम खान बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा, यहां तक कि उसने रुकनुद्दीन को मुखातिब किया, क्या मैंने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे आपकी दिल शिकनी हुई है? मुझसे तफसील सुनने के बाद मैं देखता हूं आप कुछ संजीदा बल्कि गमजदा से हो गए हैं। करीम खान के उन अल्फाज पर रुकनुद्दीन ने अपनी गर्दन सीधी की, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, बच्चे क्या तुझे ईरान के मौजूदा हालात की खबर है कि वो किस रुख पर जा रहे हैं? ईरान में किस किस की हुकूमत है, कौन कौन बगावत और सरकशी पर उतरा हुआ है? इस पर करीम खान ने नफी में गर्दन हिलाई और कहने लगा, मैं अपने कुछ साथियों और दोस्तों के साथ दर्सगाह और उसके साथ ही एक हरबी मकतब में जेर तरबियत था कि हमारे साथ ये हादसा पेश आ गया। मैं ये नहीं जानता कि नादिर कुली अफशार ने माजनदान में किस सिलसिले में कयाम कर रखा है। मुझे ये भी खबर नहीं कि नादिर कुली के हालात क्या हैं, उसका कबीला कहाँ आबाद है, वो मौजूदा मर्तबे पर कैसे पहुंचा और काचार कबीले के खिलाफ वो मेरी मदद भी कर सकता है कि नहीं। इस पर रुकनुद्दीन ने एक लंबा सांस लिया, फिर करीम खान को मुखातिब करके कहने लगा, अगर तुम पसंद करो तो ईरान के अलावा मैं तुम्हें नादिर कुली अफशार के भी पूरे हालात सुनाता हूं। इतनी देर तक तुम्हारा घोड़ा भी चर कर पेट भर लेगा। पूरे हालात सुनने के बाद फिर तुम बेहतर अंदाज में फैसला कर सकोगे कि नादिर कुली अफशार के पास तुम्हें अपने कबीले की बर्बादी और तबाही के खिलाफ मदद लेने के लिए जाना चाहिए या नहीं। रुकनुद्दीन के उन अल्फाज पर करीम खान के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर कहने लगा, अगर आप ऐसा करें तो ये आपकी मेहरबानी होगी। इस तरह मुझे न सिर्फ ईरान के असल हालात बल्कि उसकी सियासत से भी आगाही होगी। मैं नादिर कुली अफशार के मुतालिक तफसील जानने के साथ साथ ये भी अंदाजा लगा सकूंगा कि मुझे मदद के लिए उसके पास जाना चाहिए कि नहीं। करीम खान जब खामोश हुआ तब रुकनुद्दीन शफकत में उसे मुखातिब करके कहने लगा,
تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں تم نے شام کا کھانا بھی کھایا ہوگا کہ نہیں۔ دیکھو میں اپنے ساتھ دوپہر کا کھانا لے کر آتا ہوں، میرے پاس مشکیزے میں پانی بھی ہے، پہلے کھانا کھاؤ، پانی پیو، اس کے بعد تمہیں مقامی حالات سے آگاہ کرتا ہوں۔ جواب میں کریم خان نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، نہیں، پہلے آپ مجھے پورے حالات بتائیں، کھانے کا آپ فکر نہ کریں، راستے میں رات کا کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ میں نے ایک سرائے سے زیادہ راہ بھی حاصل کر لیا تھا، آپ میری بھوک سے متعلق فکر مند نہ ہو۔ اس وقت مجھے جو سب سے بڑی فکر لاحق ہے وہ یہ کہ مجھے کاچاریوں کے خلاف اپنے قبیلے کی مدد کے لیے کسی کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ آپ سے پورے حالات جاننے کے بعد پھر میں فیصلہ کروں گا مجھے مدد کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے۔ کریم خان جب خاموش ہوا تب چرواہا رکن الدین جو پڑھا لکھا تھا اور صاحب علم لگتا تھا کریم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن بچے، ایران پر کبھی صفوی خاندان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ اسماعیل، دوسرا طہماسب، تیسرا محمد خدا بندہ، چوتھا شاہ عباس، پانچواں شاہ صفی، چھٹا عباس دوم، ساتواں شاہ سلیمان۔ شاہ سلیمان کی وفات پر ایرانی امراء اور دولت مندوں اور خواجہ سراؤں نے شاہ سلیمان کے ضعیف النفس اور توہم پرست شہزادے حسین کو تخت نشین کر دیا۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کا کاروبار وہ خود چلائیں گے، جبکہ شاہ حسین کی حیثیت شطرنج کے مہرے سے زیادہ نہ ہوگی۔ سلطان حسین نیک دل تو ضرور تھا، لیکن بادشاہ کے اوصاف سے محروم تھا۔ اس کے زمانے میں بد دیانت امراء کی بن آئی، عالم نما ریاکاروں نے رہنمائی اور پیشوائی کا کام سنبھال لیا، مدرسوں اور مکتبوں کے اندر مجرم پرورش پانے لگے، علماء مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو آزار پہنچانے لگے، شیعہ سنی جھگڑے اپنے عروج پر آ گئے، صوفی ترک وطن کرنے پر مجبور ہو گئے، مکتب مدرسے ویران ہو گئے، اراکین سلطنت افسردہ خاطر اور نیک دل امراء بد دل ہو گئے، ریاکار امراء اور خواجہ سراؤں کو بڑے بڑے منصب عطا ہوئے۔ اس طرح ملک و ملت کے خلل کے اسباب جمع ہو گئے، کیونکہ ان دنوں ایران پر کسی کے حملہ ہونے کا اندیشہ نہیں تھا۔ چنانچہ لشکری بھی بے فکر اور تن پرور ہو گئے، جس کی وجہ سے ایران کے حکمران جنگجوئی سے گریزہ ہونے لگے۔ انہی ایام میں روس کے حکمران پیٹر اعظم کی طرف سے ایران کے مرکزی شہر اصفہان میں ایک وفد پہنچا۔ اس روسی وفد کا سربراہ ایک ارمنی یہودی تھا جس کا نام اوری تھا، اور وفد کے ارکان کی تعداد لگ بھگ 700 تھی۔ سفارت کے اراکین کی کثرت اور کچھ روس کے حکمران پیٹر اعظم کی جارحیت پسندی کے خیال سے اہل اصفہان میں خوف و ہراس پیدا ہوا، اور اس قسم کی خبریں پھیلنا شروع ہوئی کہ روس کی نیت ایران کے معاملے میں خراب ہے، اور وہ ایران کے علاقوں گرجستان اور آرمینیا پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہے۔ اس خوف اور شک کی بنا پر سفیر نما تاجروں کا بادلے ناخواستہ خیر مقدم کیا گیا۔ سلطان حسین میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ روسی سفیروں کے ساتھ برابری کی گفتگو کرتا، حالانکہ اس سے پہلے شاہ عباس کے دور میں بھی روسی سفیر آئے تھے، لیکن اس کے سامنے روسی سفیروں کو اونچا بولنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ اس طرح اس روسی وفد نے ایران کے شاہ حسین سے تجارت سے متعلق گفتگو کی تھی، اور روسیوں کو تجارتی محصول سے بری رکھنے کی سفارش بھی پیش کی گئی تھی۔ روسی حکمران لالچ اور لوبھ کی نظر سے ایران کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہی دنوں قندھار سے ایک آتش فشانی طوفان اٹھا۔ قندھار میں ان دنوں گلزائی ترکوں کے قبیلے کا غلبہ تھا۔ یہ قبیلہ بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ اس موقع پر ایران کے بادشاہ سے غلطی ہوئی۔ قندھار میں گلزائیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت پر اس نے بے اعتمادی کا اظہار کیا، لہٰذا اس نے گرجستان کے شہزادے گرگین کو، جو ہلکا بگوش اسلام ہو چکا تھا، قندھار کا حکمران بنا کر بھیجا۔ گرگین ایرانی لشکر لے کر قندھار پہنچا۔ خلاف توقع گلزائیوں نے کوئی مدافعت نہ کی۔ قندھار کے جن جن امراء پر گرگین کو شک گزرا، اس نے انہیں سزائیں دی تاکہ قندھار کے اندر ایران کے خلاف کوئی بغاوت نہ اٹھے۔ چنانچہ گرگین کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں قندھار میں ایرانی حکومت مضبوط اور مستحکم ہو گئی۔ گرگین نے اپنی حکومت کو مستحکم پا کر اہل قندھار سے مزید سخت سلوک کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اہل شہر نے ایران کے بادشاہ کے دربار میں شکایت پہنچائی، لیکن اس شکایت کی کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ آخر وہی ہوا جس کی توقع کی جانی چاہیے تھی۔ گرگین کی سختیوں اور مظالم کے خلاف گلزائی قبیلے کے سردار میر ویس نے آواز اٹھانی شروع کی۔ چنانچہ رد عمل کے طور پر گرگین نے میر ویس کو گرفتار کر کے اصفہان پہنچا دیا اور کہلا بھیجا کہ یہ سازش کرنے والوں کا سرگنا ہے، اسے قید میں رکھا جائے۔ میر ویس ایک دانش مند اور باہوش شخص تھا۔ اس نے اپنی دولت اور دانش مندی کے ذریعے ایران کے دربار کے اراکین کو متاثر کیا۔
آخر کچھ عرصے بعد ہی میر ویس زندان سے نکل کر ایران کے بادشاہ کے مقربین میں شامل ہو گیا۔ میر ویس نے سب سے پہلے ایران کے بادشاہ کو گرگین خان سے بدزن کرنا چاہا اور اسے بتایا کہ روسیوں کا ارادہ آرمینیا اور گرجستان کو مسخر کرنے کا ہے اور گرگین ان کا اعلی کار بنے گا۔ میر ویس کی اس گفتگو سے آخر کار ایران کا حکمران شاہ حسین گرگین سے بدزن ہو گیا اور قندھار کی حکمرانی اس نے میر ویس کے سپرد کر دی، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی احتیاط رکھی کہ قندھار کے لشکروں کا انتظام اور انصرام اس نے گرگین ہی کے ہاتھوں میں رہنے دیا۔ قندھار پہنچ کر اسی میر ویس نے وہاں کے امراء سے گٹھ جوڑ کیا اور انہیں حکومت ایران کے خلاف اکسایا۔ اس نے بظاہر گرگین سے دوستی میں فرق نہ آنے دیا، لیکن اندر ہی اندر یہ کام کرتا رہا۔ آخر ایک مرتبہ اس نے گرگین کو اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ گرگین خوشی خوشی اس کی دعوت میں شریک ہوا اور اسی دعوت میں میر ویس نے گرگین کو اس کے ساتھیوں اور رفقا کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد میر ویس اپنے قبیلے کے لشکر کے علاوہ قندھار کے افغان لشکریوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور گرجستانی اور ایرانی لشکر کے تمام افراد کو جو حدود قندھار میں تھے تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ سلطان حسین کو جب میر ویس کی اس عہد شکنی کا علم ہوا تو غیظ و غضب میں اپنے ایک سالار محمد جامی اور ہرات کے حاکم محمد خان کو قندھار بھیجا اور انہیں تاکید کی وہ میر ویس کو سمجھا بجھا کر اور فہمائش کر کے راہ راست پر لانے کی کوشش کریں، لیکن نہ صرف یہ کہ ان کی فہمائش کا کچھ اثر نہ ہوا بلکہ میر ویس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اب ایران کے حکمران سلطان حسین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ قندھار پر لشکر کشی کی جائے۔ چنانچہ سلطان حسین نے گرگین کے بھتیجے خسرو خان کو اس مہم پر مقرر کیا۔ خسرو خان نے قندھار کا محاصرہ کیا، لیکن نہ صرف اسے محاصرہ اٹھانا پڑا بلکہ اس کے ساتھ جو لشکر روانہ کیا تھا وہ مغلوب ہوا۔ اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور خود خسرو خان اس مارکے میں مارا گیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے ایرانی لشکر نے ایک سالار محمد رستم کی سرکردگی میں قندھار پر حملہ کیا، لیکن اس بار بھی میر ویس کے ترک لشکریوں کے ہاتھوں ایرانیوں کو بدترین شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ان فتوحات سے ترک سردار میر ویس کا اقتدار بہت بڑھ گیا، لیکن اس کی زندگی نے زیادہ عرصہ وفا نہ کی اور وہ فوت ہو گیا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو وہ قندھار سے نکل کر یقیناً ایران کے مرکزی شہر اصفہان کا رخ کرتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چرواہا رکن الدین لمحہ بھر کے لیے رکا، اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میر ویس کی وفات کے بعد اس کا بھائی میر عبداللہ اس کا جانشین ہوا۔ اس نے حکومت ایران سے مصالحت کرنا چاہی، لیکن میر ویس کے بیٹے محمود خان نے اس کی مخالفت کی بلکہ اسے اسیر کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح گویا میر ویس کے بیٹے محمود خان نے اپنے سگے چچا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت ایران کے حالات خلل پذیر تھے، اس لیے کہ انہی دنوں کردوں نے اصفہان کے قرب و جوار میں اودم مچا رکھا تھا۔ ایک اور سردار آزاد خان ابدالی نے ہرات میں علم آزادی بلند کر رکھا تھا اور اس آزاد خان ابدالی نے ایران کے ایک سالار صفی قلی خان کو بدترین شکست دی تھی جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ ابدالیوں کی اس فتح سے ایران کی مشرقی سرحد پر ابدالیوں کی خود مختار ریاست قائم ہو گئی تھی۔ ادھر عمان کے عربوں نے خلیج فارس کے جزائر میں لوٹ مار کر رکھی تھی۔ میر ویس کا بیٹا میر محمود خان اس صورتحال کا باغور مطالعہ کر رہا تھا۔ آخر اس نے ارادہ کیا کہ ایران پر حملہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لینی چاہیے۔ اس ارادے سے وہ قندھار سے نکل کر اپنے لشکر کے ساتھ سیستان پہنچا اور صحرائے لوت کو عبور کر کے کرمان شہر پہنچا۔ کرمان میں اس وقت زیادہ تر زردشت کے پیروکار زردشتی آباد تھے، چنانچہ ان زردشتیوں نے حکومت ایران کے خلاف محمود خان کا ساتھ دیا اور ان کی مدد سے محمود خان نے کرمان فتح کر لیا۔ اسی دوران ایران کی حکومت نے محمود خان کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ایک جرار لشکر تیار کیا گیا اور ایرانیوں نے اپنے سالار لطف علی خان کو کمانداری سونپی اور میر محمود خان کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ لطف علی کے ہاتھوں محمود خان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور وہ قندھار جانے پر مجبور ہوا۔ لطف علی خان اپنی اس پہلی فتح مندی کے بعد شیراز پہنچا اور اس خیال سے کہ افغانوں کو پھر حملے کا حوصلہ نہ پڑے گا قندھار پر یلغار کرنے کے لیے لشکر تیار کرنے لگا۔ لیکن ان دنوں ایران کے شاہی دربار میں سازشوں کا زور تھا، کسی نمایاں خدمت بجا لانے والے کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ چنانچہ کسی امیر نے لطف علی خان کے نسبتی بھائی فتح علی خان جو وزیر مملکت تھا کے متعلق یہ خبر اڑا دی کہ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اس پر اسے وزارت سے معزول کر کے اس کی آنکھیں نکلوا دی گئیں اور لطف علی خان کو اس کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے شاہی ملازمت سے الگ کر دیا گیا۔
یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین رکا، گلا صاف کیا، دوبارہ وہ کریم خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بچے، یہاں تعجب کی بات یہ ہے کہ سلطان حسین کے دور میں کسی نے بھی ملک کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا چاہا، اسے کوئی نہ کوئی ہلا کر کے بادشاہ کی نظروں میں گرا دیا گیا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ان دنوں گرجستان کے والی نے کچھ شورش پسندوں کی سرکوبی کرنا چاہی تو امراء کے اشارے پر سلطان حسین نے حکم بھیجا کہ وہ شورش پسندوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ والی گرجستان نے قسم کھائی کہ جب تک شاہ حسین حکومت کرتا رہے گا وہ مملکت کی حفاظت کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائے گا۔ چنانچہ شورش پسند حرکت میں آئے اور انہوں نے گرجستان پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا۔ یوں ایران کی مملکت میں ان دنوں طرح طرح کے حادثات پیش آ رہے تھے۔ اس کے سد باب کے لیے بجائے اس کے کہ عسکری تدابیر کی جاتی، ایران کے مذہبی رہنماؤں کی خدمات حاصل کی گئیں جنہوں نے توبہ استغفار پر زور دیا تاکہ خدا ان کے گناہ معاف کرے۔ ملکی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے شراب خانے بند کرا دینے کا مشورہ دیا گیا اور اخلاق بہتر بنانے کی تلقین کی گئی، لیکن ان تدبیروں سے ایران پر ہونے والے حملے رک نہ سکے۔ لطف علی خان سے شکست کھانے کے بعد قندھار کے حکمران محمود خان کے حوصلے پھر جوان ہو گئے۔ اس نے 25,000 کا لشکر تیار کیا، پہلے کی طرح اس نے سیستان کا رخ کیا اور حملہ ور ہو کر سیستان کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد محمود خان یزد پر حملہ ور ہوا اور یزد کو فتح تو نہ کر سکا، لیکن ایک طرح سے گزرتا ہوا ایران کے دارالحکومت اصفہان کی طرف بڑھا۔ جس وقت محمود خان گلزئی اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان کے قریب پہنچا، ایران کے بادشاہ حسین کے پاؤں تلے سے زمین سرکنا شروع ہو گئی۔ وہ کوئی جنگجو حکمران نہیں تھا، لرزنے کانپنے لگا اور جنگ سے بچنے کے لیے اس نے محمود خان کو 30,000 پاؤنڈ کی رقم کا نذرانہ پیش کیا تاکہ وہ اصفہان پر حملہ ور ہونے کی بجائے واپس چلا جائے۔ محمود خان گلزئی نے ایران کے بادشاہ کی اس پیشکش کو حکارت سے مسترد کر دیا۔ اس پیشکش سے محمود خان کو ایران کی حکومت کی کمزوری کا بھی پتہ چل گیا، چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ محمود خان نے اصفہان سے 11 میل کے فاصلے پر گلنا آباد میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ ان حالات میں ایران کے بادشاہ شاہ حسین نے دارالسلطنت میں جنگ کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے مجلس سے مشاورت طلب کی۔ اکثر امراء کی یہ رائے تھی کہ صرف دفاعی تدابیر اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ ایک عرب سردار جو ایرانی لشکر میں بڑے سالاروں میں شمار ہوتا تھا، جارحانہ حملے کرنے کا زور دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اصفہان سے نکل کر محمود خان پر حملہ ور ہو کر اسے اصفہان کے نواح سے مار بھگایا جائے۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد سلطان حسین نے اس عرب سردار کی رائے سے اتفاق کیا اور 50,000 لشکر اور 24 توپیں دے کر اسے محمود خان کے مقابلے میں بھیجا۔ ایرانی لشکر اس شان و شوکت سے روانہ ہوا کہ سوار لباس فاخرہ میں ملبوس تھے، گھوڑوں کی لگامیں زرعی تھی، راحت آرام کے تمام اسباب انہیں مہیا تھے۔ ان کے مقابلے میں محمود گلزئی کے لشکریوں کے لباس پھٹے ہوئے اور ان کے گھوڑے لاگر تھے۔ گو عرب سالار جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا، لیکن اس کے تحت کام کرنے والے ایرانی جنگ سے روگردانی کرنے والے تھے۔ ایرانیوں اور گلزئیوں کی یہ پہلی جنگ تھی جس نے ایران کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ گلزئی لشکر کی تعداد 20,000 سے کچھ زائد بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زردشتوں نے جو ایران کے عالم نما ملاؤں کے ظلم و جبر سے تنگ آئے ہوئے تھے، گلزئیوں کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف ایرانی لشکر کے امراء میں اختلاف اور لشکر میں بدنظمی تھی۔ آخرکار گلنا آباد کے وسیع میدانوں میں ایرانیوں اور گلزئیوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی جس میں گلزئیوں کو فتح ہوئی۔ ایرانی لشکر 2,000 جوانوں کی قربانی دے کر افراتفری کے عالم میں اصفہان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ چنانچہ ایران کی اس شکست نے ثابت کر دیا کہ اہل ایران اب ملک کی مدافعت کے قابل نہیں رہے۔ ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد محمود خان کے حوصلے بڑھ گئے، چنانچہ گلنا آباد میں ایرانیوں کو مار بھگانے کے بعد وہ حرکت میں آیا اور فرح آباد کو بلا مقابلہ مسخر کر لیا۔ وہاں سے نکل کر وہ عیسائیوں کے شہر جولفا پہنچا جو زندہ رود کے دائیں کنارے واقع تھا۔ وہاں کے آرمینیوں نے گلزئیوں کا جم کر مقابلہ کیا۔ آخر گلزئیوں نے ان پر بھی غلبہ پایا اور انہوں نے گلزئیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ وہاں کے لوگوں سے محمود خان گلزئی نے 1,40,000 پاؤنڈ بطور تاوان وصول کیے۔ ان پے در پہ فتوحات سے محمود خان کا حوصلہ مزید بڑھ گیا۔ اب اس کا ہدف ایرانی دارالحکومت اصفہان تھا۔ چنانچہ زندہ رود کے پلوں کے سامنے محمود خان نے اپنے لشکر کے ساتھ ڈیرے ڈال دیے، جہاں سے وہ ایرانی بادشاہ کے عالی شان محلات اور باغات پر جو اصفہان سے باہر تھے قابض ہو گیا۔ اب اصفہان شہر اور محمود خان گلزئی کے درمیان ایک پل حائل تھا۔ محمود خان نے اس پل پر سے گزرنے کی کوشش کی، لیکن ایک اور ایرانی سالار احمد آغا نے نئے ایرانی لشکر کے ساتھ اس کی راہ روک دی۔
चुनाचे पहली बार महमूद पुल को पार ना कर सका। जिंदा रोड के पुल के पास रोके जाने के बाद महमूद खान को ये एहसास हुआ कि वो इस्फहान को फतह नहीं कर सकेगा, इसलिए उसने सुलह की पेशकश करते हुए कुछ शराइत ईरान के बादशाह को पेश की। जो शराइत उसने पेश की वो ये थी कि हुकूमत ईरान कंधार, खुरासान और किरमान के इलाकों में महमूद खान की खुद मुख्तार हुकूमत को तस्लीम करे। इसके अलावा तावान के तौर पर ईरानी ममलुकत महमूद खान को 1 लाख पाउंड के बराबर रकम अदा करे। ईरान के सफवी ताजदार सुल्तान हुसैन के हौसले अगरचे बहुत पस्त हो चुके थे, लेकिन उसने महमूद खान की ये शर्तें मानने से इनकार कर दिया। चुनाचे जब महमूद खान के सफीर उसकी खिदमत में हाजिर हुए तो उसने शराइत को मुस्तरद करते हुए महमूद खान के सफीरों को वापस कर दिया, जिसके रद्द अमल में महमूद ने इस्फहान पर बराह रास्त हमलावर होने का इरादा कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दिया और आसपास के इलाकों में उसने लूट मार करने और रसद फराहम करने की तरफ तवज्जो मबजूल कर दी। चुनाचे इस्फहान के इर्द गिर्द के इलाकों से रसद और जरूरियात का दूसरा सामान हासिल करने के बाद महमूद खान की अस्करी हालत फिर अपने आरूज पर आ गई। चुनाचे एक बार फिर इस्फहान पर हमलावर होने के लिए उसने उसी पुल का रुख किया जिस पर इससे पहले उसे रोक दिया गया था। इस बार महमूद खान पूरे जोशो खरोश से यलगार करते हुए ईरानी लश्करियों पर टूट पड़ा। ईरानियों के लश्कर को उसने बदतरीन शिकस्त दी, पुल को अबूर कर गया और आगे बढ़कर उसने दारुल हुकूमत इस्फहान को मुहासरे में ले लिया। चुनाचे मुहासरे ने जब तूल पकड़ा तो उस अरसे में इस्फहान के आसपास देहात तबाह हो गए, सब बागों में खाक उड़ने लगी, शहर में रसद खत्म हो गई, जिससे शहर के अंदर सख्त कहत बढ़ गया। हालत यहाँ तक पहुंची कि घोड़ों और खच्चरों तक का गोश्त अहले शहर को खाने के लिए मुयस्सर न था। दरख्तों के पत्ते खाकर कुछ अरसा गुजारा करते रहे, अब वो भी नापैद थे। भूख से मरने वालों के जनाजों पर जनाजे निकलने लगे थे। गली कूचों में शोर और वावेला बरपा हो गया था। महमूद खान का ख्याल था कि गुलना आबाद की तरह यहाँ भी उसे बआसानी फतह हो जाएगी, लेकिन एक तो मुहासरा तवील हुआ, दूसरा इस्फहान के करीब एक कस्बा इस्फहानत से एक जमीयत उसके लश्कर पर टूट पड़ी और बहुत से महमूद खान के लश्करियों को तहे तैक कर दिया। और उस टकराव में हमलावरों ने महमूद खान के चचा और चचा के 2 बेटों को असीर करके हलाक कर दिया। उस नई सूरत हाल की वजह से महमूद खान उम्मीदों बीम के आलम में फंस गया था। इसी दौरान हालात में एक और तब्दीली हुई। सीस्तान का हुक्मरान उन दिनों एक शख्स महमूद सीस्तानी था। अब तारीख के स्टेज पर 2 महमूद नमूदार हुए। एक महमूद खान था जो कंधार से निकलकर इस्फहान पर हमलावर हुआ था, दूसरा जिसे महमूद सीस्तानी कहते थे वो सीस्तान का हुक्मरान था। ईरान के सफवी हुक्मरानों का जाननिसार था। चुनाचे जब उसे खबर हुई कि सफवी दारुल हुकूमत इस्फहान को कंधार के हुक्मरान महमूद खान ने मुहासरे में ले लिया है तो वो 10,000 का एक लश्कर लेकर हरकत में आया। उसका इरादा था कि महमूद खान के खिलाफ ईरान के हुक्मरानों की मदद करेगा। महमूद सीस्तानी जब इस्फहान के करीब आया तब कंधार के महमूद खान ने एक चाल चली। उसने महमूद सीस्तानी को मुकाबले से बाज रखने के लिए ये लालच दिया कि इस्फहान फतह करने के बाद खुरासान की हुकूमत उसे दे दी जाएगी। इसके अलावा गिरा कदर तोहफे तहाइफ भी उसे दिए जाएंगे। चुनाचे महमूद खान का यह हरबा खासा कामयाब हुआ और महमूद सीस्तानी ने इस्फहान की मुदाफियत का इरादा तर्क कर दिया। दूसरी तरफ इस्फहान में कहत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। अहले शहर बादशाह वक्त को जंग पर आमादा करते थे। हर तरफ चीखों पुकार की सदाएं बुलंद हो रही थी। उन हालात में ईरान के सुल्तान हुसैन ने महमूद की पेश करदा शराइत पर सुलह करने की पेशकश की, लेकिन महमूद कंधारी ने कहला भेजा कि अब वक्त गुजर चुका है, हालात बदल गए हैं, अब गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के सिवा कोई सूरत बाकी नहीं रही। यहाँ तक कहने के बाद चरवाहा रुकनुद्दीन रुका, दम लिया, एक गायर निगाह अपने सामने बैठे करीम खान पर डाली जो उसकी गुफ्तगू बड़े इन्हेमाक और तवज्जो से सुन रहा था। उसके बाद रुकनुद्दीन ने दोबारा कहना शुरू किया था, ईरान के बादशाह हुसैन के लिए इसके सिवा कोई चारा कार न था कि सफवी ताज अपने हरीफ की नजर कर दे। आखिर बसद हसरत व यास तख्तो ताज से दस्तबरदार हो गया और मातमी लिबास पहनकर उमरा की मैयत में शहर से बाहर निकला और महमूद खान के लश्कर में पहुंचकर महमूद खान से मिला और उसे बतौर फर्जंद खिताब देते हुए सफवी ताज उसके सर पर रख दिया। इस तरह सुल्तान हुसैन ने ईरान की हुकूमत महमूद खान कंधारी के हवाले कर दी। यूं महमूद खान दारुल हुकूमत इस्फहान में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुआ। इस तरह इस्फहान का 7 माह का मुहासरा खत्म हुआ और ईरान का हुक्मरान सुल्तान हुसैन की बजाय महमूद खान बन गया। सफवी खानदान का इख्तिताम निहायत नदामत खेज तौर पर हुआ। ये वही सफवी थे
جنہوں نے ایران کے اندر ایل خانیوں کی حکومت کو ختم کر کے ایک عظیم عہد کی بنیاد رکھی تھی۔ اس عہد کا بانی اسماعیل صفوی ایک عظیم حکمران تھا جس نے پوری قوم کو ایک مرکز پر جمع کیا تھا۔ محمود خان نے اصفہان پر غیر معمولی فتح پانے کے بعد چاہا کہ عوام کی ہر ممکن طریقے سے دلجوئی کرے، چنانچہ امن و سکون بحال کرنے کے لیے اس نے کوششیں شروع کی۔ ایک دیانتدار افغان کو قاضی القضاء کا منصب سونپا۔ امور سلطنت میں اس نے ترکوں، افغانوں کے ساتھ ایرانیوں کو بھی شریک کیا تاکہ ایرانی دانشوروں سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ اس نے لوگوں سے فراخ دلانہ سلوک کیا۔ شروع میں اس کے رویے سے امید بندی کہ ایران پرسکون اور خوشحالی کی نعمت سے ہمکنار ہو سکے گا، لیکن زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ ایران کے حالات پھر خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ محمود قندھاری کا ایران کے اندر پائیدار حکومت قائم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ محمود کو متعدد دشواریوں کا سامنا تھا۔ اسے خبر ملی کہ 3 لاکھ پاؤنڈ کا خزانہ جو اس نے لشکر بھرتی کرنے کے لیے قندھار بھیجا تھا، ایک سیستانی سردار نے راستے میں لوٹ لیا ہے۔ محمود قندھاری کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ خزانے کی لوٹ مار سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ایرانیوں نے اس کی حکومت کو دل سے قبول نہیں کیا، اس لیے وہ انتقام لینے کے لیے درپردہ کوششیں کرنے لگے ہیں۔ ان حالات میں باہر سے بھی ایرانیوں کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ ترک اور روسی ایران کی پریشان حالی کی وجہ سے اس فکر میں تھے کہ اپنی سرحدوں سے ملتے ہوئے علاقوں پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ روس کے بادشاہ پیٹر اعظم نے پیادہ اور سوار فوج داغستان کے علاقے میں بھیجی۔ ظاہر یہ کیا کہ یہ لشکر ایران کے معزول بادشاہ شاہ حسین کے بیٹے طہماسپ کو، جس نے مازندان کے شہر فرآباد میں قیام کر کے اپنی جلا وطن حکومت کا اعلان کر دیا تھا، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اسے محمود خان کے لشکریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ روسیوں نے داغستانی لشکر کو شکست دے کر دربند پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سال روس نے دشت اور باکو پر بھی تسلط جما لیا۔ ادھر اہل قزوین محمود خان کے افغان لشکریوں پر ٹوٹ پڑے اور 2000 افغانوں کو تہہ تیگ کر دیا۔ محمود خان کے چچا کا بیٹا اشرف بھی محمود خان کے خلاف ہو گیا، اس لیے کہ وہ ایران کے حکمران محمود خان کے لیے اپنے دل میں یہ کینہ رکھتا تھا کہ محمود خان نے اس کے باپ امیر عبداللہ کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ اشرف، جو ان دنوں محمود خان کے ساتھ کام کر رہا تھا، اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے محمود خان کا ساتھ چھوڑ کر قندھار روانہ ہوا اور محمود خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے وہاں افغانوں کو اپنے گرد جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں محمود خان کے لیے ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ یہ کہ قزوین میں اس کے خلاف بغاوت کھڑی ہوئی۔ قزوین کی بغاوت سے محمود سخت برافروختہ ہوا اور اصفہان پر اپنی گرفت مضبوط کرنی چاہی، مبادا اہل اصفہان بھی شورش برپا نہ کر دیں۔ اس لیے خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے اس نے اہل اصفہان پر دستے ستم دراز کرنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ محمود خان نے اب اسے اپنا رویہ اور عادت بنا لیا کہ ایرانی امراء کو اپنے پاس بلا کر قتل کر دیتا اور جن ایرانی امراء پر شک ہوتا تھا ان کے بچوں کو شہر سے باہر نکال کر خاک و خون میں لوٹا دیتا۔ شہر کے اندر جو 3000 افراد پر مشتمل ایرانیوں کا لشکر تھا اسے تہہ تیگ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ہر اس ایرانی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے جو اس سے پہلے ایران کے شہنشاہ سلطان حسین کی ملازمت سے وابستہ تھا۔ یہ قتل عام 15 دن تک جاری رہا۔ اس قتل عام کے بعد وہ مطمئن ہو گیا کہ اس کی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کا ایرانیوں کو حوصلہ نہ ہو سکے گا۔ اصفہان سے فارغ ہو کر محمود نے جلفا کے آرمینیوں کی طرف رجوع کیا اور ان سے تاوان وصول کیا۔ اس عرصے میں محمود خان نے ویلندیزی اور انگریز تاجروں کے ساتھ بھی انتہائی سخت سلوک کیا اور جبراً ان سے دولت اگلوائی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین پھر دم لینے کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، کریم خان میرے بیٹے، اس بربریت سے فارغ ہو کر محمود خان نے اپنے ایک سالار کو شیراز پر لشکر کشی کرنے کے لیے بھیجا۔ شیراز فتح ہوا تو محمود خان کے حکم سے اہل شیراز کا بھی خوب قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد محمود خان نے اپنے لشکر کو یزد شہر پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا۔ یزد شہر کے نواح میں ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں محمود خان کے بہت سے لشکری مارے گئے اور اس نقصان کی وجہ سے محمود خان کے کچھ سالار اور لشکری اس سے دل برداشتہ بھی ہو گئے۔ کچھ علل اعلان محمود خان کے خلاف چہمگوئیاں کرنے لگے۔ چنانچہ انہی دنوں محمود خان کے خلاف ایک سازش تیار کی گئی۔ اس کے اکثر سالاروں لشکریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمود خان اب حکمرانی کے قابل نہیں رہا، لہٰذا اس کی جگہ اشرف خان کو ایران کا بادشاہ بنانا چاہیے۔ اشرف خان محمود خان کا چچا زاد تھا اور اشرف خان کے باپ ہی کو محمود خان نے قتل کروایا تھا۔
لہٰذا کچھ سالاروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اشرف خان جو ان دنوں قندھار میں قیام کیے ہوئے تھا اسے ایران میں بلایا جائے۔ محمود نے کیونکہ اشرف کے باپ امیر عبداللہ کو قتل کیا تھا، اس لیے اشرف خود بھی درپردہ محمود خان کے خلاف کام کر رہا تھا اور اس سے نفرت کرتا تھا۔ دوسری طرف محمود خود بھی اس سے خوف زدہ تھا۔ چنانچہ ایران پر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پہلے محمود خان کے سالاروں نے محمود خان پر زور ڈالا کہ اشرف اس سے ناراض ہو کر قندھار چلا گیا ہے، لہٰذا اسے واپس اصفہان بلا کر اس کی دلجوئی کرنی چاہیے۔ محمود خان پر چونکہ اس کے سالاروں کا دباؤ تھا، لہٰذا اشرف کو مجبوراً امراء کے مطالبے پر اس نے قندھار سے اصفہان بلا لیا۔ اس موقع پر وہ سخت پیچ و تاب میں بھی تھا۔ اشرف جب قندھار سے اصفہان پہنچا اور محمود خان نے دیکھا کہ لوگوں کی توجہ اس کی بجائے اشرف خان کی طرف زیادہ ہے تو وہ مزید بے چین ہو گیا۔ اسی اضطراب اور سراسیمگی کی کیفیت کو ہلکا کرنے کے لیے اس نے 14 دن تک گوشہ نشینی اختیار کر لی، غذا کم کر دی اور اکثر وقت ریاضت میں گزارنے لگا، لیکن اس سے اس کی وحشت میں اور اضافہ ہوا اور شاہی خاندان کو ہدف بنانا چاہا جو اب تک محفوظ تھا۔ کسی غلط افواہ پر کہ شاہ حسین کا بیٹا صفی مرزا اصفہان سے نکل بھاگا ہے، اس نے شاہی خاندان کے افراد کو بے دریغ قتل کروایا۔ چنانچہ 31 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ صرف بد نصیب شاہ حسین کو لواحقین کے بے گناہ خون پر آنسو بہانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا گیا۔ اس بربریت سے محمود خان کی تسکین نہ ہوئی، اس کے جنون میں اور شدت آئی تو امراء نے اشرف کو ہی اس کا جانشین بنا دیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اس غم میں محمود خان فوت ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے اشرف خان کے حکم پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اب ایران میں ایک بار پھر بدامنی کا دورہ شروع ہو گیا۔ اس بدامنی سے ترکوں نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ان حالات میں روسی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ بھی ایران کے خلاف ہاتھ پاؤں پھیلانے کی تیاری کرنے لگے۔ یہاں مسلمانوں کی پرانی بدبختی ان کے سامنے آئی، یعنی سنی اور شیعہ تنازع پر ترکی اور ایران کے تعلقات بگڑے۔ اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ شیروان کے علاقے میں اہل سنت تعداد میں زیادہ تھے۔ ایران کے بادشاہ شاہ حسین نے اپنے دور حکومت میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا۔ چنانچہ شاہ حسین کے اس برے اور بدترین سلوک کی وجہ سے عثمانی ترکوں نے شیروان کے علاقے کو اپنی مملکت میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان حالات میں ترکوں کا ایک لشکر شیروان کی طرف بڑھا، شیروان پر حملہ ور ہوا۔ اس طرح ترکوں نے شیروان کو مسخر کر کے اپنا حاکم مقرر کر دیا۔ شیروان پر قبضہ کرنے کے بعد ترک بڑی برق رفتاری سے آگے بڑھے اور ان کے لشکر گرجستان میں داخل ہو گئے۔ دوسری طرف روسیوں نے بھی پیش قدمی کی اور بحر خزر کے کچھ ایرانی علاقوں میں انہوں نے مہم جوئی شروع کر دی تھی۔ ان حالات میں روس اور ترکوں کی حکومت کے درمیان مذاکرہ ہوا، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ بحر خزر کے تمام ساحلی علاقے روس اپنے تصرف میں لے لے اور ایران اور ترکی کی نئی سرحد کے علاقے یعنی تبریز، ہمدان، کرمانشاہ اور اردبیل پر ترکی کی حکومت کا تسلط تسلیم کر لیا جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ایران کے معزول حکمران شاہ حسین کا بیٹا طہماسپ جو ان دنوں مازندان میں جلا وطن حکومت قائم کیے ہوئے تھا، وہ اگر روسیوں اور ترکیوں کے اس فیصلے کو قبول کرے تو طہماسپ کو اشرف خان کے خلاف اس کے باپ کا تاج و تخت حاصل کرنے میں مدد دی جائے گی، ورنہ کسی اور مناسب حقدار کے لیے ایران کے تاج و تخت کے لیے کوشش کی جائے گی۔ جب طہماسپ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تب اس کا رد عمل ظاہر ہوا، وہ یہ کہ ترکوں اور روسیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت روس کے مجوزہ علاقے تو پہلے ہی اس کے تسلط میں چلے گئے تھے، اب ترکوں نے تقسیم کے مطابق اپنے علاقے لینے تھے۔ چنانچہ ترکوں نے ہمدان سے اپنی مہم کا آغاز کیا، جسے مختصر سے محاصرے کے بعد انہوں نے مسخر کر لیا۔ پھر ایراوان شہر کا رخ کیا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے بعد ترکوں کا لشکر آخرکار تبریز کی طرف بڑھا۔ تبریز کا محاصرہ کر لیا، زوردار حملے کیے گئے۔ تبریز کو بچانے کے لیے 30,000 تبریزیوں نے اپنی عزیز جانیں نثار کی، لیکن ترکوں نے اسے بھی فتح کر لیا اور یہ طے پایا کہ تبریز کے لوگ اپنے ساز و سامان اور عزیز و اقارب سمیت تبریز سے صحیح سلامت نکل جائیں اور شہر ترکوں کے حوالے کر دیں۔ اس طرح روسیوں اور ترکوں نے اپنے معاہدے کے تحت اپنے علاقوں پر اپنی گرفت کر لی۔ جہاں تک ایران کے نئے حکمران اشرف خان کا تعلق تھا تو اشرف خان کے زیر تسلط اصفہان، شیراز اور جنوبی ایران تو ضرور تھا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پورے ملک پر اس کی حکومت تھی۔ اپنے جس لشکر پر اشرف خان بھروسہ کر سکتا تھا وہ اسے ایران سے مہیا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ہم نوا، اس کے جان نثار صرف قندھار میں تھے، لہٰذا اس کی حمایت کرنے والا لشکر اسے قندھار سے مل سکتا تھا۔
لیکن محمود خان کی بدقسمتی کی طرح اشرف خان کی بھی بدقسمتی کہ جس طرح محمود خان کے دور میں قندھار پر اشرف خان کی گرفت تھی اور وہ محمود خان سے ناراض تھا، اسی طرح اشرف خان کے دور حکومت میں قندھار پر اس کے بھائی حسین کی حکمرانی تھی اور وہ اشرف سے ناراض اور نالاں تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی تعلق، کوئی اتفاق نہیں تھا۔ چنانچہ ان حالات میں اشرف خان کو ترکوں یا روسیوں کے خلاف قندھار سے بھی کوئی مدد نہ مل سکتی تھی، اس لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی سپاہ کو منظم کر کے حکومت کو مستحکم کر لے اور صرف دفاعی تدابیر پر اکتفا کرے۔ ان حالات میں اصفہان کے حکمران اشرف خان کے لیے یہ بھی بڑی پریشانی تھی کہ معزول بادشاہ شاہ حسین کا بیٹا طہماسب، جس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تھا، مازندان کے شہر فرح آباد میں مقیم تھا۔ اس کی حیثیت اگرچہ محض نمائشی تھی، لیکن اسے ان دنوں طاقتور قبیلے کاچار کے سردار فتح علی خان کی حمایت حاصل ہو گئی تھی اور دونوں نے مل کر ایک لشکر بھی منظم کر لیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد چرواہا رکن الدین رکا، دم لیا، پھر دوبارہ وہ کریم خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹے، ایران کے گلزائی حکمران اشرف کو معلوم تھا کہ روسی اور ترک اسے اور اس کے لشکر کو ایران سے نکالنے پر متفق ہو چکے ہیں اور ممکن ہے وہ طہماسب کو ایران کا بادشاہ بنا دیں۔ اس لیے اس نے ترکوں کی طرف رجوع کیا اور استنبول میں اپنا سفیر بھیج کر ترکی کی سلطنت کو کہلا بھیجا کہ ایران سے اہل تشیع کی حکومت کا ہم نے خاتمہ کیا ہے۔ اب اگر عثمانی ترکوں کی حکومت ہمسایہ سنی حکومت پر حملہ کرنے کے لیے غیر اسلامی ملک یعنی روس سے اتحاد کرے تو یہ صریحاً خلاف شریعت ہوگا، لیکن ترکی کی حکومت نے اشرف کا کہا ماننے سے انکار کر دیا اور سفیر کو ناکام لوٹانے کے بعد ترکوں کا لشکر ایران پر حملہ ور ہوا۔ مراغے اور قزوین کو فتح کرتے ہوئے اصفہان کی طرف بڑھا۔ اب اشرف کو اپنی اور اپنے لشکر کی جان کے لالے پڑ گئے، چنانچہ اس نے ایک اور سیاسی حربہ استعمال کیا۔ اس نے کچھ علماء کو بیچ میں ڈالا اور انہیں ترک لشکر کے سالار احمد پاشا کی طرف روانہ کیا۔ ان علماء نے احمد پاشا کو غیرت دلائی کہ تم مسلمانوں پر حملہ ور ہو رہے ہو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احمد پاشا کے لشکر کے اندر بھی انتشار پھیل گیا۔ اس کے لشکر میں جو کرد تھے انہوں نے حملہ ور ہونے سے انکار کر دیا۔ اس طرح احمد پاشا ایران پر حملہ ور ہونے سے باز رہا۔ یوں اشرف گلزائی کی یہ سیاسی چال کامیاب رہی اور ترکوں کے حملے سے وہ بچ نکلا۔ اشرف گلزائی کے اس سیاسی تدبر کا حکومت ترکیہ پر بھی خاطر خواہ اثر ہوا۔ آخر دونوں حکومتوں کے مابین ایک معاہدہ طے پایا، جس کی روح سے اشرف گلزائی نے سلطان ترکی کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا۔ جواب میں سلطان نے خیر سگالی کے طور پر اشرف کی حکومت پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور ایران کے وہ علاقے جن پر حملہ ور ہو کر ترکی کی حکومت نے قبضہ کر کے اپنے ساتھ الحاق کر لیا تھا، وہ سارے کے سارے علاقے اشرف کو واپس کر دیے۔ اس کے بعد ترکیوں کی حکومت نے اشرف کے ساتھ مل کر دونوں حکومتوں یعنی ایران اور ترکی کے مابین مشترکہ سرحدوں کی حد بندی بھی قائم کر لی تھی۔ اس طرح اشرف گلزائی روسیوں اور ترکیوں کی یلغار سے اپنا آپ بچانے میں کامیاب رہا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین چرواہے کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں کریم خان بولتے ہوئے کہنے لگا، اب تک جو حالات آپ نے بیان کیے ہیں وہ سارے حالات تو گلزائی ترکوں اور ایران کی مملوکت کے درمیان ٹکراؤ کے ہیں، ان واقعات میں کہیں بھی نادر قلی کا ذکر نہیں آیا۔ جواب میں رکن الدین مسکرایا اور کہنے لگا، ابھی میں نے پورے حالات تمہیں نہیں سنائے، تم بیچ میں بولے ہو، بس نادر قلی خان کے حالات اب آگے آئیں گے، سنتے جاؤ۔ ہوا یوں کہ ترکی کی حکومت کے ساتھ اپنے مسائل خوش اسلوبی سے طے کر کے اب اشرف گلزائی کو یقین تھا کہ وہ اب امن و امان سے حکومت کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس دوران اشرف کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ مصیبت نادر قلی افشار ہی ہے۔ کریم خان میرے بیٹے، جہاں تک نادر قلی کا تعلق ہے تو یہ خراسان کے ایک قصبے ایبی ورد میں پیدا ہوا اور یہیں پرورش پائی۔ اس کا نام نادر قلی ہے۔ اس کا باپ امام قلی تھا جو ایک معمولی قبیلے کرکلو سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ چونکہ بہت کمزور تھا اس لیے اس نے ایک طاقتور قبیلے افشار سے الحاق کر لیا۔ امام قلی نے بھیڑیں پال رکھی تھی اور پوستین بنا کر بیچا کرتا تھا۔ گرمیوں کے موسم میں اپنے گاؤں میں رہتا اور سردیوں میں کم سرد علاقوں کی طرف نکل جاتا۔ ایک مرتبہ امام قلی کوہستان اللہ اکبر کی طرف گیا۔ وہاں جب امام قلی خیمہ زن ہوا تو وہاں اس کا بیٹا نادر قلی پیدا ہوا۔ اس نادر قلی کا بچپن ریوڑ چراتے گزرا۔ باپ کی وفات پر وہ گدھے اور اونٹ پر ایندھن بھی لاد کر بیچا کرتا تھا۔ 18 سال کا ہوا تھا کہ ازبکوں کا ایک چھاپا مار گروہ نادر اور اس کی والدہ کو اسیر کر کے خوارزم لے گیا اور وہاں کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ 4 سال تک دونوں ماں بیٹے نے غلامی کی زندگی بسر کی۔
نادر کی والدہ نے غلامی کی حالت میں وفات پائی۔ اس کے بعد نادر قلی وہاں سے نکل بھاگا اور جوں توں کر کے خراسان پہنچ گیا۔ یہاں اسے ابھی وقت کے حاکم بابا علی بیگ احمد لو افشار کے دربار میں ملازمت مل گئی اور اس طرح اسے ترقی کے پہلے زینے پر قدم رکھنے کا موقع مل گیا۔ کریم خان بیٹے، اس سے پہلے میں نے تمہارے سامنے ایک شخص محمود سیستانی کا ذکر کیا تھا جسے محمود خان گلزئی نے اصفہان فتح کرنے کے سلسلے میں محمود سیستانی کو کچھ مراد دینے کا اعلان کیا تھا۔ چنانچہ محمود سیستانی اصفہان سے نکل کر مشہد کو فتح کرنے کے لیے نکلا اور مشہد پر اس نے قبضہ کر لیا۔ مشہد کو فتح کرنے کے بعد وہ وہاں کا خود مختار حکمران بن بیٹھا۔ سوار اور پیادہ لشکری منظم کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لیے توپ خانہ بھی مہیا کر لیا تھا۔ ایبی ورد کا حاکم بابا علی بیگ مشہد کے حکمران محمود سیستانی ہی کے تحت ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بابا علی بیگ کی عدم موجودگی میں محمود سیستانی کا ایک کارندہ ایبی ورد آیا اور بابا علی بیگ کے خاندان سے ناروا سلوک کیا۔ نادر قلی چونکہ بابا علی بیگ کے ہاں ملازم تھا، چنانچہ علی بیگ کے گھرانے کی بے حرمتی کو نادر قلی نے برداشت نہ کیا اور محمود سیستانی کے کارندے کو اس نے ہلاک کر دیا۔ بابا علی بیگ ان دنوں کہیں گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور اسے صورتحال کا علم ہوا تو وہ سخت مضطرب ہوا۔ اسے خطرہ تھا کہ محمود سیستانی اس پر حملہ ور ہو کر نہ صرف اس کا قلعہ کما کر دے گا بلکہ اس کے علاقے کی بھی اینٹ سے اینٹ بچا کر رکھ دے گا۔ اس موقع پر نادر قلی نے بابا علی بیگ کو مخاطب کر کے کہا، مجھے محمود سیستانی کے پاس مشہد بھیج دیا جائے، میں خود جواب دہی کر لوں گا۔ چنانچہ نادر قلی خود ہی مشہد پہنچ گیا اور محمود سیستانی کے دربار میں حاضر ہو کر محمود سیستانی کے کارندے کو قتل کرنے کا اعتراف کیا اور کہا کہ ایک وفادار ملازم کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا کہ کارندے کی گستاخی کی سزا اسے دی جاتی، سو میں نے اسے سزا دی، میں اپنے قصور کا خود ذمہ دار ہوں۔ محمود سیستانی کو نادر قلی کی جرت اور فرض شناسی کا بیان سن کر خوشی ہوئی اور نہ صرف اس کی خطا سے درگزر کیا بلکہ خلعت دے کر اسے سرفراز کیا۔ اس کے فوراً بعد بابا علی نے اپنی بیٹی نادر قلی کے عقد میں دے دی۔ اسی بابا علی بیگ کی بیٹی سے نادر قلی کا بیٹا رضا قلی پیدا ہوا جو اب جوان ہو چکا ہے۔ اب بابا علی بیگ فوت ہوا تو ایبی ورد کی حکومت نادر قلی کو سونپ دی گئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد دم لینے کے لیے وہ چرواہا پھر رکا اور پورے حالات کریم خان کو سناتے ہوئے پھر کہنے لگا، بیٹے، ملک کے حالات ابتر ہوں تو ایک ذہین اور بے باک شخص کے لیے ترقی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان دنوں ازبک آئے دن حملہ ور ہو کر خراسان کے علاقوں میں لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے محمود سیستانی کی نگاہ نادر قلی پر پڑی۔ اس نے ازبکوں کو قرار واقعی سزا دینے کے لیے نادر قلی کا انتخاب کیا، اسے ایک لشکر دیا اور شمال کی طرف سے وارد ہونے والے ازبکوں پر حملہ ور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ نادر قلی جو اصل میں ترک نژاد تھا وہ لشکر لے کر روانہ ہوا، ازبکوں پر حملہ ور ہوا اور ان کے خلاف اس نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ محمود سیستانی اس کی کامیابی سے بہت خوش ہوا، لیکن جب صلح کا وقت آیا اور نادر شاہ افشار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے خراسان کا حکمران بنایا جائے تو محمود سیستانی کو غصہ آ گیا اور اسے زد و کوب کر کے اپنے دربار سے نکال باہر کیا۔ حکومت کا اقتدار چھن جانے پر نادر قلی افشار ادھر ادھر مارا مارا پھرنے لگا۔ آخر بدقسمتی نے اسے راہزن بنا دیا۔ شہراؤں پر آنے جانے والوں کو لوٹنا اور کاروانوں پر ڈاکے ڈالنا اس کا مشغلہ بن گیا۔ راہزنی کے دوران نادر قلی افشار نے کافی دولت جمع کر لی تھی اور اسی دولت کے بلبوتے پر اس نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر بھی تیار کر لیا تھا۔ رفتہ رفتہ نادر قلی افشار جمع کی ہوئی دولت خرچ کرتے ہوئے اپنے لشکریوں اور ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے لشکر میں لگ بھگ 3000 جنگجو شامل ہو گئے۔ یہ طاقت اور قوت حاصل کرنے کے بعد نادر قلی افشار نے خراسان کے لوگوں سے جبراً محصول وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخرکار بڑھتے بڑھتے اس نے کلات نام کے ایک قلعے پر بھی بزور قبضہ کر لیا جو اس کے نام کی مناسبت سے قلعہ کلات نادری کہلانے لگا۔ نادر قلی افشار اب محض ڈاکوؤں کا سردار نہ تھا بلکہ اس کی حیثیت ایک حکمران کی سی ہو گئی تھی اور خراسان کے اطراف میں اس کا خوب چرچا بھی ہو گیا تھا۔ چنانچہ کلات نام کے قلعے کو فتح کرنے کے بعد نادر قلی کے حوصلے خوب بلند ہوئے۔ جو لشکر اس نے جمع کیا تھا اس میں اس نے مزید اضافہ کیا اور نیشا پور شہر پر حملہ ور ہوا جو محمود سیستانی کے ماتحت تھا۔ چنانچہ نیشا پور کو نادر قلی نے فتح کر لیا اور نیشا پور میں جو محمود سیستانی کے محافظ لشکری تھے ان سب کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح نیشا پور شہر کے علاوہ قلعے کے دروازے بھی اس پر کھل گئے۔ یہاں نادر شاہ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور یہ اس کا سیاسی اقدام تھا۔
نادر قلی گو ترک تھا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اس نے ایران کے معزول بادشاہ سلطان حسین کے بیٹے طہماسپ کا سہارا لینے کا تہیہ کر لیا، جس نے ان دنوں مازندان کے علاقے میں ایک جلا وطن حکومت قائم کر رکھی تھی اور قاچار قبائل کا سردار فتح خان اس کے ساتھ تھا۔ چنانچہ نیشاپور کو فتح کرنے کے بعد نادر شاہ افشار نے طہماسپ صفوی کے نام پر ہی وہاں حکومت قائم کی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین رکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، کریم خان میرے بیٹے، اب صورتحال یہ ہے کہ جلا وطن بادشاہ طہماسپ ان دنوں مازندان میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ قاچار قبیلے کا سردار فتح علی خان قاچار پوری طرح اس کے ساتھ ہے۔ طہماسپ اور فتح علی خان قاچار کے پاس صرف 3000 کا لشکر تھا۔ اب نادر قلی بھی اپنے 5000 کے لشکر کے ساتھ نیشاپور سے نکل کر طہماسپ اور قاچار قبیلے کے سردار فتح علی خان کے پاس مازندان پہنچ چکا ہے۔ اس طرح نادر شاہ نے بھی ان دنوں مازندان ہی میں ایران کے معزول بادشاہ شاہ حسین کے بیٹے طہماسپ اور قاچار قبیلے کے سردار فتح علی خان کے ساتھ قیام کر رکھا ہے۔ بیٹے، میں نے تیرے سامنے پوری صورتحال واضح کر دی ہے۔ اصفہان اور بہت سے علاقوں پر اس وقت اشرف گلزائی کی حکومت ہے۔ مشہد اور آس پاس کے علاقوں کا حکمران محمود سیستانی ہے، جبکہ 3 اہم شخصیتیں یعنی معزول بادشاہ حسین کا بیٹا طہماسپ، نادر قلی اور فتح علی قاچار تینوں مازندان کے علاقے میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین رکا، پھر سمجھانے کے انداز میں کہنے لگا، بیٹے وہ سامنے فرح آباد شہر دکھائی دے رہا ہے، اسی شہر کے نواح میں میری چھوٹی سی بستی ہے جہاں میرا قیام ہے۔ اب تو خود ہی فیصلہ کر کہ فرح آباد میں داخل ہونے کے بعد تو کیا قدم اٹھائے گا، اس لیے کہ تو قاچار قبیلے کے خلاف شکایت لے کر جا رہا ہے، اس لیے کہ قاچاریوں نے تمہارے زند نام کے قبیلے پر حملہ ور ہو کر تم لوگوں کا قتل عام کیا ہے۔ اس قتل عام میں تیرے ماں باپ بھی مارے جا چکے ہیں۔ تیرا کیا خیال ہے؟ ان حالات میں تو اپنی نالش لے کر نادر قلی کے پاس جاتا ہے تو کیا وہ فتح علی قاچار کے ساتھ اپنی رفاقت کو ترک کر کے تمہاری مدد کرتے ہوئے فتح علی قاچار اور اس کے قبیلے کے خلاف حرکت میں آئے گا؟ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین خاموش ہو گیا۔ جواب میں کریم خان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، لہٰذا میں آپ کو بابا کہہ کر مخاطب کروں گا۔ آپ کی حیثیت میرے دل میں ایک باپ کی سی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا کہ قاچاریوں کے سردار فتح علی خان نے بھی ان دنوں مازندان کے شہر فرح آباد میں قیام کر رکھا ہے۔ اس کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر میں نادر قلی سے ملوں گا اور اس کے سامنے اپنی شکایت بیان کروں گا۔ کریم خان کے ان الفاظ پر رکن الدین نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا، تو مجھے دلیر، جرأت مند اور شجاع لگتا ہے۔ اگر تو فرح آباد پہنچ کر فتح علی قاچار کے خلاف نادر قلی سے شکایت کرنے کا ارادہ کر ہی چکا ہے تو بیٹے میں تجھے ایک پیشکش کرتا ہوں۔ فرح آباد شہر کے نواح میں جنوب مغرب کے رخ پر ناصریہ نام کی میری بستی ہے۔ اگر فرح آباد میں نادر قلی کے ہاں تیری شنوائی نہ ہو اور تو اپنے لیے فتح علی قاچار کی وجہ سے خطرہ محسوس کرے اور تجھے ان علاقوں میں کسی پناہ کی ضرورت پڑے تو سیدھا ناصریہ نام کی بستی میں میرے ہاں آنا۔ تو مجھے اپنے باپ کا درجہ دے چکا ہے، لہٰذا میں ایک بیٹے کی طرح تیری مہمانداری اور تیری حفاظت کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد رکن الدین رکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تو آ، میں دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں، وہ کھا لے، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا۔ اس پر کریم خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، آپ کو زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کھانا جو آپ کو دوپہر کو کھانا ہے وہ میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کو دوپہر کے لیے بھوکا رہنے دوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، میرے پاس خرجین میں کھانا ہے، یہ راستے میں نے لے لیا تھا، وہ میں کھاتا ہوں اور اپنی منزل کی طرف جاتا ہوں۔ جواب میں رکن الدین مسکرا کے رہ گیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہی بیٹھے کریم خان نے اپنی خرجین کھولی، کھانا کھایا، رکن الدین کے مشکیزے سے پانی پیا، رکن الدین سے اجازت لی اور اس سے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ ٹیلے سے نیچے اترا۔ اتنی دیر تک اس کا گھوڑا بھی گھاس چر کر پیٹ بھر چکا تھا۔ کریم خان نے اسے دہانا چڑھایا، اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اسے ایڑ لگا کر سر پر دوڑاتا ہوا فرح آباد شہر کا رخ کر رہا تھا۔ فرح آباد کے مستقر میں نادر علی افشار اپنے 2 بیٹوں رضا قلی اور نصر اللہ کے علاوہ اپنے 2 بھتیجوں علی قلی خان اور ابراہیم کے ساتھ بیٹھا اپنی آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا کہ جس کمرے میں وہ اپنے لواحقین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کمرے کے دروازے پر ایک لشکری نمودار ہوا۔ نادر قلی افشار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ایک لڑکا آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں نے اس کے گھوڑے کے چارے پانی کا اہتمام کر دیا ہے، وہ اس وقت یہاں قریب ہی کھڑا ہے اور فی الفور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔
اس نے مجھے تفصیل نہیں بتائی، بس اتنا بتایا ہے کہ وہ موغان سے آیا ہے، کیا کام ہے، کس سے اس کا تعلق ہے، کچھ نہیں بتاتا۔ لفظ موغان پر نادر قلی افشار ہی نہیں، اس کے دونوں بیٹے رضا قلی، نصر اللہ اور بھتیجے علی قلی خان اور ابراہیم بھی چونکے تھے۔ سب نے جستجو بھرے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر نادر قلی اپنے دونوں بیٹوں اور دونوں بھتیجوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر کوئی موغان سے آیا ہے تو یقیناً اس کا تعلق زند قبیلے سے ہو سکتا ہے، وہاں سے کون آ سکتا ہے؟ پھر آنے والے لشکری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو بھی آیا ہے اسے اندر بھیجو۔ وہ لشکری پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں کریم خان داخل ہوا۔ آگے بڑھ کر اس نے نادر قلی افشار کے علاوہ اس کے دونوں بیٹوں اور بھتیجوں سے بھی مصافحہ کیا۔ نادر قلی کے علاوہ شاید اس کے بیٹے اور بھتیجے بھی کریم خان کو نہیں جانتے تھے، اور نادر قلی نے بھی اس سے پہلے کریم خان کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ پہلے تو نادر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ کریم خان جب بیٹھ گیا تب نادر قلی افشار اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم موغان کی طرف سے آئے ہو، کون ہو، کس سلسلے میں مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ ساتھ ہی نادر افشار نے اپنے علاوہ اپنے دونوں بیٹوں اور بھتیجوں کا تعارف بھی اس سے کروا دیا تھا۔ اس پر کریم خان غور سے نادر افشار کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ زند قبیلے کے سردار معصوم خان کو جانتے ہیں؟ معصوم خان کا نام سن کر نادر افشار ہی نہیں، اس کے دونوں بیٹے اور بھتیجے بھی چونکے تھے، یہاں تک کہ نادر قلی بول اٹھا، معصوم خان میرے محسنوں میں سے ہے۔ جس وقت میں قسم پرسی کی حالت میں دھکے کھاتا پھرتا تھا، مجھے ابھی ورد کی حکمرانی سے ہٹا دیا گیا تھا، اس وقت میرے علاوہ میرے عزیز و اقارب سب کی حفاظت اور دیکھ بھال زند قبیلے کے سردار معصوم خان نے ہی کی تھی۔ معصوم خان ایک ایسا شخص ہے جسے میں اپنا محسن، اپنا مربی کہہ سکتا ہوں، اور اس کے لیے تو میری زندگی کا ہر لمحہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نادر افشار رکا، اس بار غور سے کریم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بچے جو کچھ تو نے پوچھا میں نے بتا دیا، اب بتا تو کون ہے؟ جواب میں کریم خان گگیائی ہوئی آواز میں بول اٹھا، میں زند قبیلے کے سردار معصوم خان کا چھوٹا بیٹا کریم خان ہوں۔ یہ الفاظ سن کر نادر شاہ چونک سا اٹھا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا، کریم خان کا بازو پکڑ کر اٹھایا، اسے گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی، اس کے بعد اسی کی طرح اس کے دونوں بیٹے اور بھتیجے بھی کریم خان کو گلے لگا کر ملے۔ اس کے بعد بڑی شفقت اور پیار میں نادر افشار نے کریم خان کو اپنے سامنے بٹھایا، پھر پوچھا، بچے کیا تو اکیلا آیا ہے یا تیرے ساتھ تیرا باپ بھی ہے؟ اور بتا تیرا اس طرف اس حال میں آنے سے کیا مقصد ہے؟ میں دیکھتا ہوں تیرے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار اور آنکھوں میں دور دور تک شکایتیں ہی شکایتیں ہیں۔ نادر شاہ سے یہ الفاظ سن کر کریم خان ہونٹ کاٹنے لگا تھا، آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے۔ اس کی حالت نادر شاہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کا کندھا تھپ تھپایا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، کھل کر بتاؤ، تمہارا باپ کہاں ہے؟ اس موقع پر کریم خان نے پہلے سر پر بندے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کی، پھر نادر قلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے باپ، میری ماں، میری بہنوں اور دوسرے بہت سے قبیلے کے لوگوں کو کاچاریوں نے کاچاریوں کے سردار فتح علی خان کاچار کے کہنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کاچاری اچانک ہم پر حملہ ہوئے اور ہمارا قتل عام کیا۔ میرے دو بھائی سعدی خان اور ذکی خان جو ماں سے سگے اور باپ سے سوتیلے ہیں، وہ بھی کہیں بچھڑ چکے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ مرتے وقت جب میرا باپ آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ کاچاریوں کے سردار فتح خان نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اس سے آگے کریم خان کچھ نہ کہہ سکا، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تھے اور آواز بیٹھ گئی تھی۔ اس موقع پر نادر قلی افشار نے اپنا دایاں ہاتھ کریم خان کے سر پر رکھا، ساتھ ہی اس کی گردن جھکی اور وہ گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے کریم خان پھر بول اٹھا، یہاں پہنچنے کے بعد مجھے خبر ہوئی کہ ان دنوں کاچاریوں کا سردار فتح خان یہاں فرح آباد میں ہی قیام کیے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ 3000 کا ایک لشکر ہے۔ جلا وطن بادشاہ طہماسب بھی یہی ہے اور آپ فتح خان اور طہماسب سے مل کر مشہد کی مہم کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں ان حالات میں فتح خان کے خلاف۔ کریم خان اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ نادر قلی افشار نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور کہنے لگا، اس فتح خان کاچار کی ایسی تیسی، اب تو یہ بتا کہ کیا تو فتح خان کاچار کے ساتھ کاچاریوں کا بھی قتل عام چاہتا ہے؟ کریم خان نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، میں کاچاریوں کا قتل عام نہیں چاہتا، یہ کام کاچاریوں نے اپنے سردار فتح خان کے کہنے پر کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا صرف فتح خان کو ملنی چاہیے۔ کریم خان جب خاموش ہوا تب نادر قلی افشار کی چھاتی تن گئی، کہنے لگا، کریم خان میرے بیٹے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دنوں میں کچاریوں کے سردار فتح خان اور ایران کے معزول بادشاہ سلطان حسین کے بیٹے طہماسپ کے ساتھ مل کر اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے نئی مہم کی ابتدا کرنے والا ہوں، لیکن فتح خان نے چونکہ میرے محسن، میرے مربی معصوم خان اور اس کے قبیلے پر ظلم کیا ہے، لہٰذا مطمئن رہو فتح خان میرے انتقام سے بچ نہیں سکے گا۔ کریم خان، اس وقت میرے، طہماسپ اور فتح خان کے پاس 8000 کا لشکر ہے۔ 8000 کے اس لشکر میں 3000 کا لشکر فتح خان قاچار کا اور 5000 کا لشکر میرا اپنا ہے۔ بس چند دن صبر کرو، پھر دیکھنا میں اس فتح خان قاچار کی گردن کیسے کاٹتا ہوں۔ اب یہ بتا کہ تیرا اپنے مستقبل کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا تو کسی مکتب میں زیر تعلیم و تربیت بھی رہا ہے؟ جواب میں چھاتی تانتے ہوئے کریم خان کہنے لگا، میں موغان کے علمی مکتب کے علاوہ حرب و ضرب کے مکتب میں بھی کئی سال زیر تربیت رہ چکا ہوں۔ کریم خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نادر شاہ بول اٹھا، اگر یہ بات ہے تو پھر یہاں بھی تمہاری تربیت کے ساتھ ساتھ تمہیں میں اپنے لشکر میں رکھوں گا تاکہ کوئی قاچار تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ ہو سکتا ہے تمہارا سن کے تمہارے بچھڑ جانے والے بھائی سعدی خان اور ذکی خان بھی کبھی تم سے آن ملے۔ میرے لشکر میں رہتے ہوئے جہاں تمہیں عسکری تربیت کے بہترین مواقع ملیں گے، وہاں تمہیں مختلف مہموں میں حصہ لیتے ہوئے جنگوں کا خوب تجربہ بھی حاصل ہوگا، جو آنے والے دور میں یقیناً تمہارے کام آئے گا۔ کریم خان نے جب نادر قلی افشار کی اس تجویز سے اتفاق کیا، تب نادر قلی نے پھر کریم خان کو مخاطب کیا، کریم خان، تم میرے دونوں بیٹوں اور بھتیجوں سے کافی چھوٹے ہو، یہ چاروں بھی تمہاری تربیت کا کام سر انجام دیں گے۔ آج کے بعد میں تمہیں اپنے لشکر میں شامل کرتا ہوں، تمہاری حیثیت اب میرے گھر کے ایک فرد کی سی ہوگی۔ کریم خان اس پر خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نادر قلی کے کہنے پر اس کے بیٹے اور بھتیجے کریم خان کو مستقر کے اندر اپنے سکونتی حصے کی طرف لے گئے تھے۔ نادر قلی افشار کو مشہد کے حکمران محمود سیستانی سے دلی رنجش تھی، اس لیے کہ ماضی میں محمود سیستانی نے نادر افشار کے ساتھ زیادتیاں کی تھی اور اسے ابھی ورد کی حکمرانی سے علیحدہ کر کے در بدر دھکے کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چنانچہ مازندان کے شہر فرح آباد میں قیام کے دوران نادر شاہ نے جلا وطن بادشاہ طہماسپ اور قاچار قبیلے کے سردار فتح خان کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ ایران میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ابتدا مشہد شہر سے کرنی چاہیے۔ جلا وطن بادشاہ طہماسپ کے علاوہ قاچار قبیلے کے سردار فتح خان نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا جلا وطن بادشاہ طہماسپ، نادر قلی افشار اور قاچار قبیلے کے سردار فتح خان اپنے 8000 کے لشکر کو لے کر مازندان کے شہر فرح آباد سے مشہد کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ فرح آباد سے نکل کر شمال مشرق کی طرف سفر کرتے ہوئے جس وقت یہ لشکر راستے میں کوہستانی سلسلے کے اندر پڑاؤ کر گیا تھا، تب نادر شاہ افشار طہماسپ کے خیمے میں داخل ہوا۔ طہماسپ جو ایک طرح سے صرف جلا وطن ہی نہیں بلکہ نام ہی کا شہنشاہ تھا۔ جب نادر شاہ افشار اس کے خیمے میں داخل ہوا تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اس لیے کہ نادر قلی کی لشکریوں پر ہی نہیں طہماسپ پر بھی بڑی دہشت تھی۔ نادر قلی مسکراتا ہوا خیمے میں داخل ہوا۔ جب ایک نشست پر بیٹھ گیا تب طہماسپ بھی جہاں سے اٹھا تھا وہاں ہو بیٹھا۔ کچھ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ اس دوران نادر قلی گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، فیصلہ کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے طہماسپ کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ذرا فتح خان قاچار کو تو بلاؤ تاکہ مشہد پر حملہ آور ہونے کی منصوبہ بندی کو آخری شکل دی جا سکے۔ چنانچہ طہماسپ نے اپنے محافظوں میں سے ایک کو آواز دی۔ جب وہ خیمے کے دروازے پر آیا، طہماسپ نے اسے فتح خان قاچار کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد فتح خان جو ڈھلی ہوئی عمر کا تھا خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کا بیٹا محمد حسین قاچار اور حسن محمد قاچار بھی تھے۔ حسن محمد قاچار محمد حسین قاچار کا بیٹا اور فتح خان قاچار کا پوتا تھا۔ آگے پیچھے جب تینوں خیمے میں داخل ہوئے تب نادر شاہ نے فتح خان قاچار کے بیٹے محمد حسین قاچار اور اس کے فرزند حسن محمد قاچار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں اور یہ دونوں صاحب حیثیت شخصیات چند انتہائی اہم امور پر گفتگو کرنے لگے ہیں جو مشہد کی مہم سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا تم دونوں باپ بیٹا اس وقت جاؤ، جو منصوبہ بندی ہم نے کرنی ہے اسے ہوا تک نہیں لگنی چاہیے۔ سارے لشکری نادر قلی افشار کے مزاج سے چونکہ واقف تھے، لہٰذا محمد حسین اور حسن محمد قاچار دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد فتح محمد قاچار طہماسپ کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خیمے میں خاموشی رہی۔ اس دوران نادر شاہ نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ اس کے بعد جب اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصے اور غضب کی سرخی تھی۔ پھر وہ فتح محمد قاچار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فتح محمد، زند قبیلے کے قتل عام کا حکم دینے سے پہلے تم نے کسی سے مشورہ کیا ہوتا، کسی سے پوچھ لیا ہوتا، اس لیے کہ نادر شاہ کے ان الفاظ کو فتح خان قاچار نے ناپسند کیا تھا۔
اس کا چہرہ بھی غصے میں سرخ ہو گیا، لہٰذا نادر قلی افشار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا، میں ایسے معاملات میں نہ کسی کا ماتحت ہوں اور نہ ہی دبیل، کیا زند قبیلے سے نمٹنے کے لیے مجھے تم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا؟ ہاں، مجھ سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، غصے بھری آواز میں نادر قلی نے کہنا شروع کیا تھا۔ زند قبیلے کا قتل عام کوئی معمولی بات نہیں جسے تم باتوں میں الجھا کر ختم کر دو گے۔ نادر قلی کی اس گفتگو سے فتح محمد قاچار کا پارا اپنے عروج پر چڑھ گیا تھا۔ انتہائی غصے اور غضب ناکی میں کہنے لگا، نادر قلی، اپنے آپ میں رہو، اپنی اوقات کو مت بھولو۔ میرے آباء و اجداد شروع سے قاچار قبیلے کے سردار چلے آئے ہیں۔ تم ذرا اپنی حیثیت پر بھی نگاہ دوڑاؤ، ایک معمولی گجڑیے تھے۔ تمہارا قبیلہ جس کا نام کرکلو تھا اس قابل ہی نہیں تھا کہ انفرادی طور پر کہیں جم کر بیٹھ سکتا یا اپنا دفاع کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ تمہارے باپ نے طاقتور قبیلے افشار سے الحاق کر لیا، جس کی بنا پر تم کرکلو سے افشار کہلانے لگے۔ نادر قلی، یہ بھی مت بھولو کہ میرا باپ قاچار قبیلے کا سردار تھا۔ ذرا اپنے باپ پر بھی نگاہ دوڑاؤ۔ تمہارا باپ امام قلی معمولی آدمی تھا، بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور انہی بھیڑوں کی اون سے پوستینے بنا کر جگہ جگہ دھکے کھاتے ہوئے بیچا کرتا تھا۔ لہٰذا جب مجھ سے مخاطب ہونے لگو تو اپنی حیثیت کو اپنی نگاہ میں رکھ کر مجھ سے گفتگو کیا کرو۔ فتح خان قاچار کی اس گفتگو سے طہماسب کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، اس لیے کہ فتح خان تو نہیں، طہماسب نادر قلی کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ فتح خان جب خاموش ہوا تب نادر شاہ افشار پہلے کی نسبت زیادہ غضب اور غصے میں فتح خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، فتح خان، تمہارے یہ قیامت خیز الفاظ برق شمشیر کا بھیانک رقص بھی کھڑے کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا فتح خان، کئی چہرے شکن شکن، کئی تن لخت لخت ہو جائیں گے، کئی ذہنوں میں قہرمانیت کی بارش ہوگی، برے ایام کی ویرانیاں بھیانک لمحوں کے غم رقص کرنے لگیں گے۔ یاد رکھنا تمہارے الفاظ موت کی اترائی اور ہلاکتوں کا پیش خیمہ بھی بن سکتے ہیں۔ نادر افشار کے الفاظ فتح خان قاچار نے بری طرح محسوس کیے تھے، لہٰذا خواہ جانے والے انداز میں اس نے نادر افشار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اپنی مصنوعی اور عارضی برتری اور اپنی سرداری کو اپنے پاس رکھو، میرے سامنے نفرت بھری عمارت کے فرعون بننے کی کوشش مت کرو۔ مجھ سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس وقت میرے ساتھ میرے 3000 دلاور اور شاہ سوار ہیں۔ اگر میرے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرو گے تو اپنے اور اپنے لواحقین کے لیے مرگ کے سلسلوں کو آواز دو گے۔ اگر ایسا ہوگا تو تمہاری زندگی بے ثمر ہو جائے گی۔ نادر قلی، اپنے سکھ کو دکھ میں بدلنے کی کوشش مت کرو، ورنہ یاد رکھنا زمانے بھر کے غموں کی دھول میں اڑتے پھرو گے۔ مجھ سے ٹکراؤ گے تو یاد رکھنا تباہی کی بے روک آندھیوں، بربادی کے کوہستانی جھکڑوں، قضا کھڑی کرتی لہروں، کھولتے بکھرتے لاووں کی کتھا برباد کرتے اندھیاؤں کے علاوہ تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے فتح خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ نادر قلی اچانک اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر لے گیا۔ پھر وہ بے پردہ وحشتوں، بے روک بنجر پیاس، کرب خیزی کے رقص اور شوریدہ سر تلاتم کی طرح اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور انتہائی غصے اور انتہائی غضب ناکی میں وہ فتح خان قاچار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیری ایسی تیسی کہ تو میرے ساتھ ایسے انداز میں گفتگو کرے؟ تو نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے یہ کہا کہ میں تجھ سے گفتگو کرتے وقت اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کر رکھوں کہ تیرے ساتھ تیرے 3000 دلاور اور شاہ سوار ہیں۔ کیا تو نے یہ نہیں سوچا کہ اس وقت ہمارے لشکر کی تعداد 8000 ہے، جس میں تیرے صرف 3000 ہیں، باقی 5000 میرے جان نثار ہیں، جو لمحوں کے اندر تیرے ساتھیوں کو پکی ہوئی فصل کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ زند قبیلے کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور تو ان سے اپنے مفاد کی خاطر جیسا چاہے سلوک کرے؟ تو نے ان کے قتل عام کا حکم دے کر اپنی موت کے پروانے پر اپنا انگوٹھا ثبت کیا ہے۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ زند قبیلے کی تباہی کا حکم دے کر تو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، کوئی تجھ سے انتقام نہیں لے سکتا، کوئی تجھ سے اس قتل عام کی باز پرس نہیں کر سکتا، تو یہ تیرا وہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی نادر قلی نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے چوڑے پھل کی تلوار کھینچ لی تھی۔ اس کے اس عمل پر سامنے بیٹھا ہوا طہماسب پیلا ہلدی ہو گیا تھا، اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ فتح خان قاچار پہلے ہی اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ پھر انتہائی درندگی اور غضب ناکی میں نادر قلی فتح خان قاچار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ذرا اپنی تلوار نیام سے نکالو، میں تمہیں نہتہ رکھ کر تم پر حملہ ور نہیں ہونا چاہتا۔ میری ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا کہ تم نے زند قبیلے کے سردار معصوم خان اور اس کے لواحقین کے علاوہ اس کے قبیلے کے لوگوں کے قتل عام کا حکم دیا ہے۔ معصوم خان، اس کے بیوی بچے مارے جا چکے ہیں، لیکن اس کا ایک بیٹا نام جس کا کریم خان ہے میرے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس نے مجھ سے تمہارے ظلم کی شکایت کی ہے
تم سے بدلہ اور انتقام لینے کی استدعا کی ہے۔ معصوم خان کے ساتھ میرے ایسے تعلقات تھے کہ اس کے لیے تم اپنی جان کا ہر لمحہ قربان کر سکتا ہوں، لہٰذا فتح خان قاچار زند قبیلے کے قتل عام کے بعد تم محفوظ تو نہیں رہ سکتے۔ فتح خان، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، معصوم خان کے بیٹے کو میں اپنے لشکر میں شامل کر چکا ہوں۔ سن فتح خان، جس وقت کریم خان نام کا وہ لڑکا میرے پاس آیا تھا اور اس نے اپنی کتھا کہی تھی، اس وقت اس کے چہرے پر جو اداسیوں کے اثرات، اس کی آنکھوں میں جو آنسو تھے، انہوں نے میری ذات کے اندر موت کی ہلچل برپا کر دی تھی۔ اور جس وقت اس نے اپنی کتھا کہی تھی، تمہاری ظلم بھری داستان مجھ سے بیان کی تھی، اسی وقت ہی میں نے اپنے دل میں قسم کھا لی تھی کہ تجھے قتل ضرور کروں گا۔ اب جب کہ اس خیمے میں میں ہوں، تم ہو، تہماسپ ہے، اگر تم اپنی مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہتے ہو تو پکارو، میں دیکھتا ہوں تمہاری پکار پر کون یہاں آتا ہے۔ نادر قلی کے ان الفاظ پر فتح خان کا اچار پیلا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر اس نے کچھ لوگوں کا نام لے کر انہیں پکارا بھی۔ اس کی پکار کے جواب میں کچھ لوگ تہماسپ کے خیمے کے گرد جمع ہوئے اور جمع ہونے والے نادر قلی کے اپنے آدمی اور سالار تھے۔ شاید نادر قلی نے فتح خان کا اچار سے نمٹنے کا پہلے ہی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس موقع پر نادر قلی نے پھر فتح خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تہماسپ کے خیمے کے دونوں دروازوں پر جو لوگ تھے تمہاری پکار کے جواب میں آ کر جمع ہوئے ہیں، انہیں غور سے دیکھو، کیا یہ تمہارے آدمی ہیں؟ دیکھو، میں نے کسی کو پکارا نہیں ہے، لیکن خیمے کے دروازے پر آنے والے سارے میرے آدمی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے کے ساتھ نادر قلی نے اپنی تلوار بلند کر کے فتح خان کا اچار پر گرائی۔ فتح خان کا اچار نادر قلی کے اس وار کو روک نہ سکا اور نادر قلی نے تہماسپ کے خیمے میں فتح خان کا اچار کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ فتح خان کا اچار کی لاش اپنے خیمے میں دیکھ کر تہماسپ لرزنے لگا تھا۔ اس کی نگاہیں اس موقع پر نادر قلی کی خون آلود تلوار پر جم گئی تھی۔ پھر نادر قلی نے خیمے کے دروازے پر آ کر جمع ہونے والے اپنے کچھ آدمیوں کو مخصوص اشارہ کیا، جس پر وہ فتح خان کی لاش اٹھا کر خیمے سے باہر لے گئے اور خیمے کے اندر جو فتح خان کا اچار کا خون گرا تھا وہ انہوں نے صاف کر دیا تھا۔ اس موقع پر نادر قلی نے اپنی تلوار صاف کی۔ اس کے بعد تہماسپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، فتح خان کا اچار اپنی حدود کو پھلانگ گیا تھا، اس نے اپنے زمانے کا فرعون بننے کی کوشش کی تھی۔ زند قبیلے کا قتل عام کرنے کے بعد یہ خیال کرنے لگا تھا کہ اسے کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے، بس اس کے گناہوں کے جرم میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے۔ ہمارے اندر یہ ایک فتنہ تھا اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی تلوار کو نیام میں کرتے ہوئے نادر قلی تہماسپ کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ دوسری طرف لشکر کے اندر فتح خان کا اچار کے بیٹے، پوتے اور دوسرے رشتہ دار تھے، وہ اسی وقت اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ گئے تھے۔ اگلے روز لشکر نے ایک بار پھر مشہد کی طرف پیش قدمی کی تھی۔